مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یہ 10 شرائط طے کیے جائیں گے اور آپ کو پھر اب اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مان لیا۔ حکمت عملی دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے، یہ بزدلی نہیں ہے، چاہتے تو بہت کچھ ہو جاتا لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اب شرائط لکھے جا رہے تو اس میں کہا، پہلا جملہ تھا، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین نے فوراً روک دیا اور کہا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے صلح نامے پر نہیں لکھا جائے گا، صرف اس پر لکھا جائے گا بِاسْمِکَ اللہم، جو زمانے جاہلیت میں چلتا تھا۔ رحمان الرحیم اس میں نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اس شرط کو مان لیا جاتا ہے، صرف اس پر بِاسْمِکَ اللہم لکھا ہے۔ دوسرا جملہ تھا، یہ فیصلہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان۔ مشرکین نے فوراً روک لیا، نہیں، فیصلہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ اور صرف محمد ابن عبداللہ کے درمیان، ہم رسول اللہ اس پر نہیں لکھنے دیں گے۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا، علی رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی اڑ گئے، اللہ کے نبی میری جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کو میں مٹا دوں۔ بھائیو، سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا اور کہا ان کی بات مانو۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس سے اچھی طرح واقف ہونے کی ضرورت ہے اور متفکر ہونے کی ضرورت ہے اور حسن تدبیر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ناپاک سازشیں اور عزائم ہو گئے اور وقف ایکٹ کے کو قائم کر کے اب گویا سب کو ہر جگہ اپنی اپنی جگہ پر خاموش کرنے کی بھی بڑی گھناؤنی سازش ہو گئی۔ اسی لیے ملک گیر لیول پر مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم مسلم پرسنل لا بورڈ، جس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، اس کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ تحفظ دین کریں اور مسلمانوں سے متعلق جو دینی عنوان پر اس قسم کے کوئی مسائل پیش آئے تو مکمل طور پر اس کا دفاع کریں۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی ذمہ داری اس بات کے لیے ہے، جس میں تمام ملک کی بڑی تنظیمیں ان کے ساتھ شامل ہے اور مل کر انہوں نے پھر وہ معاملہ کیا ہے کہ ہم اس معاملے میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو ہم کو سب کو دعائیں بھی کرتے رہنی چاہیے موجودہ حالات میں۔ بہرحال یہ بات بھی خوشائن ہے، غنیمت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنے والے ججز کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی اور بالآخر ابھی 1 ہفتے کا وقت اس معاملے میں، اس پر 1 ہفتے کے لیے جو ہے اسٹے تو بہرحال قائم کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اب اس کو قیامت تک اسی اسٹے میں توسیع فرما دے اور مسلمانوں کی جائیدادیں جو ہے وہ بحال رہے، قائم رہے۔ ہمیں اس معاملے میں دعائیں کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ وقتی بات بھی جو قائم ہوئی ہے بھائیو، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس پر میں مسلمانوں کے صبر اور تحمل کا بہت بڑا کردار ہے۔ جو آج اس قدر معاملہ ہوا اس میں بھی اور آئندہ ہمیں صرف اپنے جو متحدہ سارے مسلمانوں کا پلیٹ فارم مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اسی کے ماتحت رہ کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے طور پر کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے اور ملک ملت کا بھی نقصان ہونے لگے۔ ہمیں ان حالات میں بالکل ہی صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات یہ سمجھیے کہ دیکھیے اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں صبر کے ساتھ کام کرو۔ معلوم ہوا اللہ پوری امت مسلمان یہ بتلانا چاہتے ہیں، تمہارا اشتعال میں آنا، بھڑک جانا اور پھر اس طریقے سے روڑوں پر اتر جانا کہ تم نے اپنا کوئی تحفظ نہ کیا اور خواہ مخواہ کہ تم نعرے بازی نہ کرے،
خواہ کے ایسے اپنے لیول پر کوئی کام نہ کرے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آ بھی جائے تو تمہارے پیچھے پھر تمہیں کوئی چھڑانے والا بھی باقی نہ رہے۔ تو اس لیے ایسی بڑی تنظیموں کے ماتحت رہ کر اگر ہم کام کریں گے وہ اوپر لیول پر بڑے عنوان پر کام کریں گے۔ بات بھی ایسی ہی ہوتی ہے بھائیوں کہ جہاں پر بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ہم آج کے اس پیغام کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں صبر اور تحمل سے کام لیں، اور کام صبر و تحمل سے کام لینے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، بالکل نہیں۔ ہم کو بالکل ہر لائن سے مقابلے کے لیے، مدافعات کے لیے تادم آخر تیار رہنا ہے، اور انشاءاللہ ہم بالکل جو بھی ناجائز زبردستی قانون مسلمانوں پر تھوپے جائیں گے ہم کبھی اسے نہ برداشت کریں گے نہ کبھی قبول کریں گے، بلکہ مکمل طور پر اس کی مدافعات کریں گے، لیکن اس مدافعات کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اسی دائرے میں رہ کر کام کرنے کی فکر کوشش کریں۔ اصل میں بہت سارے مسلمانوں میں یہ بات چل پڑی ہے کہ علماء اکرام خاص طور پر ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھاتے کہ فوراً کوئی فیصلہ کر دے کہ سارے مسلمان روڈوں پر اتر جائے، ان کے لیے کوئی ایسا حکم دے دیا جائے کہ یہ راستے بند کر دیں اور اس طریقے سے معاملات کر دیں۔ تو بھائیو یقیناً ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہمیں جمہوری انداز سے جو احتجاج، آندولن، دھرنے دینے کا ہمیں حق دیا گیا ہے، ہمارے بہت بڑی بصیرت رکھنے والے، تجربہ رکھنے والے، اچھے برے کی تمیز کرنے والے، قوم ملت کے فائدے اور نقصان کو بہت اچھی طرح جاننے اور پہچاننے والے ایک پلیٹ فارم ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم پوری ملت کی اور پورے ملک کی رہبری رہنمائی کریں گے۔ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ سب خاموش بیٹھے ہوئے، کہیں نہیں، پورا ملک اس وقت حرکت میں، پورا ملک حرکت میں ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ اوقاف ایکٹ واپس نہیں ہوگا اور بحال نہیں ہوگا انشاءاللہ اس وقت تک پورا ملک حرکت میں رہے گا، اور لیکن بتائی ہوئی جو تدبیریں، جو انداز ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہمارے پورے ملک میں کام ہوتا رہے گا۔ ہمیں بھائیوں ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہم اپنے لیول پر کوئی کام کریں اور قوم ملت کا اس معاملے میں خسارہ اور نقصان ہوگا۔ دیکھیے اس طرح سے ہی کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے لمبی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تخریب اور ایک ہوتی ہے تعمیر۔ آپ دیکھیے تخریب یعنی اگر آپ نے کئی منزلہ عمارت بنا دی، 3 منزلہ 5 منزلہ عمارت بنا دی، اب اس کو زمین دوز کرنا ہے، گرانا ہے، تو یہ پوری عمارت گرانا ایک ہفتے کا کام ہے۔ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں آپ اس کی تخریب یعنی اسے خراب کر سکتے ہیں، گرا ڈالیں گے، لیکن یہ 5 منزلہ عمارت بنانے کے لیے یہ 1 مہینے میں نہیں بنی، 1 سال میں نہیں بنی، اسے کئی سال لگے ہیں، تب جا کر اس کی تعمیر ہوگی۔ تعمیر وقت چاہتی ہے اور تخریب اس کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے، خرابہ کرنے کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں۔ آپ چاہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا آفیسر بنے، تو آپ کو آفیسر، انجینئر، ڈاکٹر دیکھنے کے لیے 15 سے 20 سال انتظار کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے دل کا سرور، آپ کے خواب کو پورا ہوتا ہوا بتائے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کو آوارہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی انتظار کی ضرورت نہیں، وہ چند دن چند ہفتے آپ اس کو چھوڑ دیجئے اپنے حال پر، ادھر ادھر بگڑوں کے وہ خود آوارہ بن جائے گا۔ وہ کسی تخریب میں اور تعمیر میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت بڑا سایہ دار درخت چاہیے، سایہ دار درخت کے اگر ہے، کہیں سایہ دار درخت ہے، آپ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں آپ اس کو بالکل کاٹ کر زمین دوز کر دیں گے، گرا دیں گے، ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا سایہ دار درخت بڑے پیڑ کا بننے کے لیے کئی سال درکار تھے، تب جا کر وہ اتنا بڑا درخت بنا۔ ہمارے گھر میں اپنے یہاں اولاد ہوتی تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرے بیٹے کی میں
شادی دیکھوں، میرے بیٹے کی اولاد کو دیکھوں، پھر چاہتے ہیں میرے پوتا پوتی کی بھی شادی کو دیکھوں. لیکن ظاہر ہے کہ آج آپ خالی سوچیں اور دیکھیں، ایسا ممکن نہیں ہے، اتنا آسانی سے نہیں ہوگا، ایک لمبی مدت درکار ہے. ایسا ہی میرے بھائیوں، اور یہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اپنے مقصد میں جٹے رہنے کے ساتھ کام ہوتا رہے، اس کے نتائج برابر ہوتے ہیں. یہی حال ہمارے ملک کا بھی اس وقت ہے. واقعی ملک میں اس وقت بہت سارے تخریبی کام بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اسی میں اوقاف ایکٹ بھی ہے، اور یقیناً یہ قوم اور ملت کا بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خسارہ، بہت بڑے پریشانی کی بات ہے. لیکن ہم اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، اب ہمیں مسلسل جہد مسلسل صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پرامن طریقے پر اس کام میں لگے رہنا پڑے گا، جٹے رہنا پڑے گا. اس کے بعد نتائج برابر ہے. اور جیسا کہا جا رہا ہے، جتنا کہا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، ویسا ہی، اتنا ویسا کرنے میں ہی پورے ملک و ملت کی خیر ہے، اور اسی میں انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے. اور یہ بات آج سے کل سے نہیں ہے بھائیو. دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور اندیشی ہم کو پہلے سے بچایا جا رہا ہے. مشتعل مت ہو، اپنے مرضی سے روڈوں پر مت اترو، اپنے مرضی سے نعرے بازی مت کرو، اپنے مرضی سے جھنڈے بلند مت کرو، اپنے مرضی سے جو چاہے کرتے مت پھرو. آپ نے اگر کر بھی لیا، آپ کے پیچھے کون ہوتا ہے اس طریقے سے معاملات کرنے کے بعد؟ اب ہوتا یہ ہے کہ چند نوجوان اپنے جذبات میں روڈوں پر اتر جاتے ہیں، اور سازش کرنے والا ایک پتھر اس کے اندر پھینک دیتا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کون ہے، وہ آپ کے اندر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور آپ میں ہی تفرقہ پیدا کر دیتا ہے. کوئی پتھر پھینک دیا، کوئی ایسا جملہ بول دیا، وہیں پر آپس میں بسا اوقات تو آپ کے لوگوں کو آپ کا نہیں رہنے دیا جاتا ہے، آپ کے لوگوں کو آپ میں ہی پھوڑ دیا جاتا ہے کہ جا کر کوئی منافقت کر ڈالو ان کے اندر. اب وہاں ذرا کوئی معاملہ ہو گیا، اب بات بھڑک گئی، اور خامہ خا کے وہ بات کا کوئی نہ پیر سر رہتا ہے نہ پیر رہتا ہے، لیکن اسے بنا دیا جاتا ہے ہندو مسلم معاملہ بن گیا، سارے مسلمانوں ہی کی ساری تباہی جاتی ہے. اس لیے عرض کیا جا رہا ہے، کرنا ضرور ہے، کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ضلع بیڑ میں بھی اور پورے ملک میں بھی الحمدللہ اس طرح کی چیزیں شروع ہو چکی. پرامن طریقے پہ کرتے رہیے، صبر تحمل کے ساتھ کرتے رہیے. آج ہی ایک دن میں کچھ ایسا فیصلہ آ گیا تو ایک دن میں رد عمل نہیں، بلکہ ہم اس کی پوری تہ تک پہنچیں گے. اور ہمارے بڑے بہت متفکر ہیں، ہمارے اکابرین، ان کی رات کی نیندیں اور دن کی محنتیں یہ واقعی وقت کی موجودہ حکومتوں کو بے چین کر کے رکھی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے صبر و تحمل کے زبردست اثرات پیدا ہو گئے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن حدیث میں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنے میں، اور بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا فائدہ رکھا ہے. وہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی انتہائی زبردست، انتہائی زبردست. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف. مدینہ منورہ میں ہجرت فرمانے کے بعد اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھی کچھ تو دو لوگوں سے پالا پڑا. ہجرت فرمانے کے بعد دو لوگوں سے پالا پڑا، دو طرح کے لوگوں سے. ایک تو باہر کے جو یہودی، ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ باہر کے. کچھ اندرونی جن کو منافق کہا جاتا ہے، جن کو آستین کے سانپ کہا جاتا ہے، وہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے سامنے آ کر بیٹھے. لیکن ایسے منافقین تھے کہ ان کی بدبو سے جہنم بھی پناہ مانگے. اللہ نے قرآن میں باضابطہ سورۃ المنافقین 114 سورتوں میں منافقوں کے نام سے ایک سورت نازل کی. اتنا زبردست اسلام کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، بتایا نہیں جا سکتا. مسلمانوں میں گھر میں رہ کر گھر کو آگ لگانے کی کوشش. لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم،
یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھائے پھوک سے، واللہ متم نورہ، ایسے پھوک والے خود ہی صاف ہوں گے، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے دے۔ ایسے منافقوں کا مکمل طور پر سارا معاملہ صاف اور واضح ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے، دور اندیشی سے کام کیا اور آپ اپنا کام چلاتے رہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا رہا کہ وہاں پر اتنے حالات آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کو بھی نبھایا اور صبر و تحمل سے کام کیا، اور یہودیوں کے ساتھ بھی انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ کام کیا۔ اب بات یہاں تک آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، تو صلح حدیبیہ جب ہوئی، صلح حدیبیہ، اب صلح حدیبیہ تک بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک لمبی مدت گزری۔ صلح حدیبیہ جو ہو رہی ہے وہ 6 ہجری میں، 6 ہجری کی تک، یعنی اب 6 ہجری کا مطلب یہ رہا کہ آئندہ صرف اللہ کے پیارے حبیب اب 4 سال دنیا میں تشریف فرما ہو۔ مسلمانوں آپ کو سب کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے 6 ہجری تک صرف اس دھرتی پر 1400 یا 1500 صحابہ موجود تھے، بس صرف کتنے تھے بھائی؟ 1400 یا 1500 مسلمان تھے بس۔ سن 4 یعنی 6 ہجری تک، اب آپ اندازہ لگائیے 6 ہجری تک صرف 1500 مسلمان تھے، صحابہ تھے، لیکن میرے آقا کا صبر، میرے نبی کی دور اندیشی، حکمت عملی، بصیرت، اللہ اکبر کیا کہیے۔ صلح حدیبیہ میں آپ علیہ السلام سے سن 6 ہجری میں، صلح حدیبیہ کے بعد آپ علیہ السلام کی سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تو وہاں پر جو شرائط طے کیے گئے، جبکہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا، اس سلسلے میں قرآن نازل ہوا، اس سورت کا نام سورۃ الفتح ہے اور اس کو فتح مبین کہا گیا۔ اس میں مشرکین نے آپ علیہ السلام کا راستہ روک لیا، آپ گئے تھے وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے، لیکن آپ علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ اب سنو بھائی، عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے پہلے کچھ شرائط، 10 شرائط طے کیے جائے، یہ 10 شرائط طے کیے جائیں گے اور آپ کو پھر اب اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مان لیا۔ حکمت عملی دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے، یہ بزدلی نہیں ہے، چاہتے تو بہت کچھ ہو جاتا لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اب شرائط لکھے جا رہے تو اس میں کہا، پہلا جملہ تھا، لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین نے فوراً روک دیا اور کہا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے صلح نامے پر نہیں لکھا جائے گا، صرف اس پر لکھا جائے گا بِاسْمِکَ اللہم، جو زمانے جاہلیت میں چلتا تھا، رحمان الرحیم اس میں نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اس شرط کو مان لیا جاتا ہے، صرف اس پر بِاسْمِکَ اللہم لکھا ہے۔ دوسرا جملہ تھا، یہ فیصلہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان۔ مشرکین نے فوراً روک لیا، نہیں، فیصلہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ اور صرف محمد ابن عبداللہ کے درمیان، ہم رسول اللہ اس پر نہیں لکھنے دیں گے۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا، علی رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی اڑ گئے، اللہ کے نبی میری جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کو میں مٹا دوں۔ بھائیو، سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا اور کہا ان کی بات مان۔ کن کی بات؟ بولو بھائی، مشرکین کی بات مٹا دو اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ تیسری بات لکھی جا رہی ہے کہ ابھی تم جیسے آئے واپس چلے جائیں گے اور سب احرام میں ہیں، پورے صحابہ 1500 صاحب احرام میں ہیں، لیکن لکھا جا رہا ہے عمرہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم عمرہ نہیں کریں گے۔ سب کو اس کی وجہ سے وہاں پر دم احسار دینا پڑا، قربانی کرنی پڑی اور بغیر عمرے کے نکلنا پڑا۔ تو صحابہ تیار نہیں ہو رہے تھے، صحابہ بھی تو صحابہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور محلقین اور مقصرین کوئی بعض حلق کر رہے ہیں بعض قصر کر رہے ہیں، کیا آپ حق پر؟ دیکھو سنو دھیان سے،
حضرت عمر کو رہا ہی نہیں گیا اور جذبات میں کہہ دیا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر اور یہ مشرکین نا حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ضرور ہم حق پر ہیں اور یہ نا حق پر ہے، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گردن ڈال دی۔ 1500 صحابہ، ایسے 10 شرائط تھے، اس میں اور ایک شرط یہ بھی تھی اگر آئندہ اس مدت میں کوئی مسلمان بن کر مکہ سے مدینہ آ گیا تو اسے دوبارہ مکہ بھیج دیا جائے گا، اور اگر تمہارے مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کر مکہ آیا تو ہم اس کو مدینہ نہیں بھیجیں گے۔ اسے بھی منظور کر دیا۔ مسلمانوں سنو، یہ 10 شرائط ایسے سخت تھے جسے کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا تھا، منظور نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بھائیوں کیا کہیے، میرے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، آپ کی دور اندیشی، آپ کی حکمت عملی، اللہ کے رسول نے سب قبول فرما لیا، اور آپ علیہ السلام مکہ گئے بغیر راستے میں ہی قربانیاں کی گئی اور احرام کھول دیا گیا، حلق کر دیا گیا، بغیر عمرے کے اللہ کے رسول 1500 صحابہ کو لے کر واپس آئے مدینہ، بغیر عمرے کے آئے، جبکہ قرآن کا فیصلہ آیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے کہا داخل ہوں گے، لیکن میں نے یہ کب کہا کہ اسی سال ہوں گے ضرور، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ کون سے سال ہوں گے، چلو واپس چلنا ہے۔ اب سنو جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے نبی کی اس حکمت عملی میں، میرے نبی کے اس دور اندیشی میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جذبات کو قابو میں کرنے میں اور صبر و تحمل ان کو یاد دلانے میں اتنی بڑی حکمت تھی، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کو آئے اور اس کے 2 سال کے بعد، یعنی صلح حدیبیہ ہوئی 6 میں اور فتح مکہ ہوا 8 میں، کب ہوا بھائی؟ 8 میں۔ سیرت کے کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے آئے تو وہ وہاں کے 10 سال اور یہ 6 سال، تقریباً یوں سمجھے کہ 16 سال میں کتنے لوگ صحابہ اور مسلمان تھے؟ بولو بھائی 1400، بولو کتنے تھے؟ 1400 تھے۔ اور سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر صرف 2 سال میں صحابہ کی تعداد 10,000، بولو کتنی ہو؟ 10,000 ہو گئی۔ اور سنو اگلا جملہ، اس کے بعد جب حجۃ الوداع ہوا اور میرے نبی کا اب آخری سال، حجۃ الوداع ہوا سن 10 ہجری میں، بولو کب؟ 10 ہی۔ اب دیکھیے 4 سے سلسلہ چل رہا ہے، 6 سے چل رہا ہے، 6 سے چل رہا ہے اور 10 پر ختم ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام حجۃ الوداع ہوا سن 10 ہجری میں، ساری امت جانتی ہے، لگ بھگ تقریباً میرے نبی کے ساتھ صرف اگلے 2 سال میں ملا کر، یعنی یہ 4 سال کا جو عملہ تیار ہوا، اس صبر پر، تحمل پر، ماننے پر، اطاعت کرنے پر، اور سب سے بڑی بات مشتعل نہیں ہونے پر اور سب مقابلے پر آڑے ہونے پر نہیں، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ جتنا کہا گیا، جو کہا گیا، ان باتوں کے ماننے پر سن 10 ہجری میں میرے نبی کے ساتھ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم۔ بولو بھائی کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ۔ یہ آپ کو معلوم ہے کتنے سال کا معاملہ ہے؟ یہ صرف بولو بھائی 4 سال کا معاملہ ہے، 4 سال۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش، حکمت عملی، صحابہ کو صبر و تحمل بتانا۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے میرے بھائیوں اس وقت حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ میرے نبی چاہتے تھے میرے صحابہ کا خون خرابہ نہ ہو، امت میں اس طرح اتنا بڑا توڑ اور انتشار نہ ہو۔ آپ کے جو اکابر ہیں، علماء ہیں، اہل حق ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اس وقت ایسی باتوں کا الہام فرما رہا اور پوری امت کو کہا جا رہا ہے تم صرف صبر اور تحمل سے
اللہ کے گھر سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے مسلمانوں، صبر و تحمل کے ساتھ، مگر صبر و تحمل بولے تو گھر میں قطعاً نہیں بیٹھنا ہے، بزدل نہیں بننا ہے، خاموش کہیں نہیں رہنا ہے۔ جو ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیں آواز دے، اس کے ہر تقاضے کو پھر جو ہو ہم پورا کر کے رہیں گے انشاءاللہ، تو بڑوں کے ماتحت رہ کر کریں گے۔ میرا ایمان ہے چند سال میں انشاءاللہ اسلام اور مسلمانوں کی شان اور شوکت عزت کے ساتھ اسی ملک میں آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بس ضرورت ہے کہ بھائیوں ہم اپنے لیے ایسا حال انداز میں اختیار کر لیں جس کی وجہ سے قوم اور ملک ملت کا نقصان ہو۔ اس وقت سازشی پلان جہاں حکومت نے بنایا، حکومت کے پروردہ کچھ ایسے نکمے لوگ اس وقت دنیا میں ملک میں پھیلے ہوئے، ان کا کام ہی صرف یہ ہے جہاں مسلمانوں کا جم گھٹا بن جائے کوئی پتھر پھینکو، ایک آدھا جملہ بول دو۔ اور اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، میں نے جیسے کہا کہ میرے نبی کے ساتھ منافقین بھی تھے، اب مسلمانوں کے مقابلے میں خلاف مسلمانوں ہی کو کھڑا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے فیصلے ہوئے، برقعے کے بارے میں ہوئے، تم برقع پہن کر عورتیں مٹھائیاں تقسیم، یہ مسلمان نہیں تھی، یہ منافق تھے، اللہ انہیں جہنم میں بھی سلگا، دنیا میں بھی آگ میں سلگانے والا، اور مرنے کے بعد تو سلگتے ہوئے۔ طلاق، 3 طلاقوں کا معاملہ آیا وہاں پر ایسا ہی، آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے باتیں آئی اس میں مسلمان، ابھی یہ اوقاف کے متعلق بھی کئی ایسے مسلمان بکے ہوئے ہیں جو منافق بن کر بیٹھے ہیں اور وہ اس پر خوشیاں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ایسے سازشوں سے مومن بہت زیادہ چوکنا رہتا ہے، حالات سے باخبر رہتا ہے، فتنوں سے باخبر رہتا ہے، آنے والے مشکلات کے سامنے رکھ کر کام کرتا ہے۔ اس لیے ہم کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، صبر و تحمل کے ساتھ سب چوکنے رہ کر، کہیں ہم میں بھی اگر کوئی ہے تو ہم اس سے بھی اچھی طرح باخبر رہیں گے، اور کوئی باہر سے شرارت کر رہا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے تان جھانک کریں تاکہ امت کا شیرازہ بکھر نہ پائے، امت میں توڑ اور انتشار نہ ہو، اور ہمارے اتحاد اتفاق کو کوئی آنچ نہ آئے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ دوسرا عمل والصلاۃ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ 2 پہیے ہیں، تدبیر اور دعا۔ جس طرح موٹر سائیکل ایک پہیے سے چل نہیں سکتی، صرف تدبیر بھی کافی نہیں اور صرف دعا بھی کافی نہیں، اگر تدبیر ہے تو دعا کا پہیہ بھی اسے لگانا پڑے گا، اور دعا ہے تو تدبیر کا پہیہ بھی لگانا پڑے گا۔ اب آپ کتنے اسپیڈ سے چاہے منزل مقصود کو پہنچیں، رجوع اللہ، ہم اپنے طاقت پر بالکل نازا نہیں ہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کس کی طاقت ہو سکتی، لیکن نبی نے تدبیر بھی کی اور رجوع اللہ کا اہتمام بھی کیا، دونوں کی برکت سے اللہ نے منزل مقصود پہنچایا۔ ہم بھی انشاءاللہ یہ عمل اپنے بڑوں کی ہدایت کے روشنی میں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کے حق میں خاص طور پر یہ جو اوقاف ایکٹ بنا، اللہ اپنی قدرت کے ہاتھوں اس کو واپس کرنے کے اللہ فیصلے فرما دے، اور جن ظالموں نے ناپاک عزائم کر کے یہ زبردستی مسلمانوں پہ تھوپنے کی سازش رچی ہے، اللہ ان کو ناپاک اور ذلیل اور رسوا کرنے کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فیصلے فرمائے۔ بھائیوں اچھے عزم رکھو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا